ڈیر اسماعیل خان کی غیرت مند عوام سے مخاطب ہوں اور ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہ منافق مخالفین جو پراپیگنڈے کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے، بھرپور طریقے سے لڑیں گے، اور عوامی طاقت جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہی ہے اس کی بنیاد پر انشاءاللہ ان کو بدترین شکست بھی دیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک سازش کے تحت جس طریقے سے ختم کیا گیا، اس میں یہ سب اعلیٰ بنے، اور وہ اعلیٰ بننے کے بعد جو پاکستان کا انہوں نے حال کیا، پاکستان کی عوام کا حال کیا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اتنی مہنگائی کرنے کے بعد بھی آج عوام کو بنیادی سہولیات نہیں مل رہی۔ تاریخ کی بدترین مہنگائی انہوں نے کی، اکانومی تباہ کر کے رکھ دی ملک کی، روزگار ملک میں ہے نہیں، کاروبار ملک میں ہے نہیں، اور لوٹ مار کا ایک بازار انہوں نے گرم کیا، اور 2 سال اپنی حکومت کے اندر، ان 2 بجٹ کے اندر انہوں نے ڈی خان کو 1 روپے کی ایک اسکیم بھی نہیں دی، اور جو ہمارے کام شروع تھے اس میں بھی اربوں روپے کے کام میں انہوں نے ان کاموں کو روک دیا ایک منفی سیاست کر کے، اور ہمارے جاری کاموں کے اوپر تختیاں لگا کر انہوں نے کوشش کی کہ عوام کو بیوقوف بنائیں۔ یہ عوام بیوقوف نہیں ہے، آپ کے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہے، ان کی حکومتیں گزریں اس کی بھی کارکردگی پڑی ہے، اور ہماری گزریں اس کی بھی کارکردگی موجود ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے، موازنہ سرکاری طور پر بھی کرنا ہے کہ کس آپ کے نمائندے نے، کس پارٹی نے سرکاری طور پر آپ کو تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، روڈ، نکاسی، بجلی، گیس، روزگار، اس حوالے سے کس نے آپ کو سہولیات دیں۔ ہیلتھ کارڈ جس سے علاج ہو رہا تھا غریبوں کا، مفت علاج ہو رہا تھا، اس کو بند کرنے والے لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ ہم نے ہر سیکٹر کے اندر آپ لوگوں کے لیے بھرپور طریقے سے آپ کی جنگ لڑ کے آپ کے کام کیے، جو اب بھی جاری ساری ہیں، لیکن ان کے آنے کے بعد انہوں نے ان کے فنڈز روک کر اپنی نیت ثابت کی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ان کی نیت کیا ہے آپ کے لیے۔ ہمارے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد ناجائز پرچے کیے گئے، اور ان پرچوں میں ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہمارے ورکرز کو، ہماری لیڈرشپ کو۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ ظلم جاری ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج وہ صرف حق اور سچ کے اور پاکستان سے کھڑا ہونے کی وجہ سے ناجائز کیسوں میں جیل میں ہے، اوپن ٹرائل اس کا نہیں ہو رہا، اس کی تصویر تک بھی شائع ہونے سے منع کی گئی ہے، بار بار عدالتوں کے آرڈر کے باوجود ان پہ درآمد نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ان سب حالات میں وہ جو ہم کہتے تھے کہ حقیقی آزادی ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نے وہ حقیقی آزادی حاصل کر لی ہے ان سے۔ یہ فصلی بٹیرے، یہ برساتی مینڈک صرف اور صرف الیکشن کے دنوں میں آ کے جھوٹے خواب دکھا کے غائب ہو جاتے ہیں، اور بار بار موقع مل چکا ہے ان کو، ان کی حکومتیں بار بار بن چکی ہیں، کارکردگی ان کی بھی سامنے ہے، طریقہ انصاف کی بھی سامنے ہے۔ ہم نے الحمدللہ سرکاری لیول پر بھی آپ کے لیے کسی قسم کی کسی سیکٹر میں بھی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ذاتی حیثیت سے بھی کرونا آیا، اس وقت سیلاب آیا، رمضان میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اپنے ذاتی وسائل سے بھی ہم نے عوام کی اتنی مدد کی، مشکل وقت میں اس طرح ساتھ دیا، کیونکہ ہمارا عوام سے ایک دلی رشتہ ہے، ایک برادری ہے، ایک محبت ہے، ایک لگاؤ ہے، صرف الیکشن کی حد تک نہیں ہے۔ ہم نے یہ ثابت کیا۔ آج وہ وقت ہے کہ آپ نے بھی اپنا حق ادا کرنا ہے، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، کارکردگی کا ساتھ دینا ہے۔ اس فسائیت کے خلاف آپ نے بھرپور طریقے سے ووٹ ڈال کے بتانا ہے کہ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، اور آپ اگر ووٹ دیں گے تو آپ پاکستان کے لیے دیں گے، آپ حق کے لیے دیں گے، آپ سچ کے لیے دیں گے، آپ کارکردگی بنیاد پہ دیں گے، اور ان لوگوں کو دیں گے کہ جو آپ کے بچوں کی سوچ کرتے ہیں، پاکستان کی سوچ کرتے ہیں، آپ کے مستقبل کی سوچ کرتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے آج یہ نظام چل رہا ہے اس کے تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے ہمارا الیکشن لڑیں گے۔ یہ الیکشن طریق انصاف کا نہیں، علی امین کا نہیں، یہ الیکشن آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہے۔ انشاءاللہ میں خود بھی آ کے کمپین کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ مضبوط رہیں، جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ ہم مل کے اس الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ ترقی کا سفر، محبت کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔